الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگ و عزیز دوستوں، آج 17 ستمبر 2024 12 ربیع الاول ہم یہاں منچن آباد کے مضافات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کرنے اور سننے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. رات بہت گزر چکی، میں خود بھی مسافر ہوں، مریض ہوں. مجھے آپ سے بات کرنے کے بعد واپس ساہیوال اور وہاں سے اسلام آباد جانا ہے، اور میں مولانا طلحہ صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، تھوڑا سا خفا بھی ہوں. شکر گزار اس لیے کہ 8 سال کے بعد مجھے آج پھر آپ سے ملاقات کی خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور خفا اس لیے کہ انہوں نے فرمایا تھا ہم 11 بجے آپ کو رخصت کر دیں گے، تو 11:30 بجے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب مجھے اپنے اوپر بھی رحم آ رہا ہے اور آپ پر بھی رحم آ رہا ہے. دل کرتا ہے 1-2 اشعار آپ کو سنا دوں اور پھر ہم دعا کریں. آپ حضرات سرائکی سمجھ لیتے ہو تھوڑی دیر. یہ رات کو میں تھا شوج آباد میں، ملتان کے قریب. تو ہمارے شوج آباد کا ایک شاعر بڑا مشہور ہے، ان کا نام ہے شاکر شوج آبادی. پتہ نہیں تساں کو جان دے گے پڑھ دے گے. جب میں بہت تھک جاتا ہوں اور آپ کی بھی تھکن دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کا ایک شعر یاد ہو. بچے بیٹا اور شاکر شوجابادی آدھے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا محسی. بھوگ بھوگے سمجھتے ہیں؟ یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، طویل سفر کر رہے ہیں، گھنٹوں زمین پر بیٹھ کر علماء کے بیانات، قراء کی تلاوت سن رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی. وہ تھکیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی، خدا ملسی. میں نے آپ سے 15 منٹ لینے اگر آپ مجھے دے دیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ پوری کائنات اللہ کے انعامات کا گلدستہ ہے. ہم جدھر دیکھتے ہیں اس کے انعامات بکھرے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے 30 پاروں میں بھی اللہ نے بار بار اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے. ایسی تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. رب العالمین نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت سے زمین سے غلے اگ رہے ہیں؟ حق تعالی نے فرمایا تمہاری محنت کا کوئی دخل
نہیں، یہ سراسر میرا انعام ہے کہ تمہاری فصلیں لہلاتی ہیں۔ جب تم اپنی گندم کا دانہ زمین کے سینے میں ڈالتے ہو، جب تم اپنے چاول کا دانہ زمین کے سینے میں ڈالتے ہو تو زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، الہ العالمین میرے اندر تو میت بھی آ جائے خراب ہو جاتی ہے، میرے سینے میں تو لوہا بھی آ جائے دفن ہو جائے کچھ دنوں میں گل سڑ جاتا ہے۔ زمین عرض کرتی ہے الہ العالمین تیرے گناہگار بندے نے اپنا دانہ میرے سینے میں دفن کیا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ عشر دیتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کے گندم کے دانے کو خراب کروں۔ رب العالمین فرماتے میرا بندہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، میں تو رب العالمین ہوں نا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا غلہ تیرے سینے میں دفن کیا، اب میرا آرڈر سن، میرا حکم سن، میرے بندے کی ڈالی ہوئی گندم کے دانے کو خراب نہیں کرنا، اسے گلزار بنانا ہے، اس کے ایک دانے کو 1000 دانوں میں تبدیل کر کے واپس لوٹانے والا کون؟ تھکے بیٹھے ہوئے اللہ کا نام گھندے ہوئے تو تھکے بیٹھے ہوئے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو کمزوروں کو طاقتور کر دیتا ہے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو بیماروں کو صحت مند کر دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ اللہ سے محبت ہی تو وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کبھی غور کیا تم نے اس زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ اور اگر جواب وہ دے دو جو میرے ابا نے تمہیں سکھایا ہے تو میری تھکن اتر جائے، صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے۔ اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں جی اللہ بھی کرتا ہے، اور رحمت عالم کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ کبھی غور کرو نا، آسمان کو بلند کرنے والا کون ہے؟ زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ اللہ کو معلوم تھا تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے ہو، اللہ نے تمہیں رشتوں کی خوبصورتی عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، آسمان کے دامن میں اڑنے والے پرندوں پر نگاہ ڈالو نا، تم یہ سمجھتے ہو یہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو اڑتے نظر آتے ہیں، رب کا اعلان ہے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، پرندے پروں سے نہیں اڑتے، یہ تو اللہ کے کرم سے اڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، آسمان سے ٹپکنے والا ہر بارش کا قطرہ اللہ کا انعام بنتا ہے، زمین پر آتا ہے، زمین کی پیاس بجھاتا ہے، پھر اس کو تازہ دم کر دیتا ہے، پھر تم اپنا دانہ ڈالتے ہو۔ اللہ کی عطا کردہ تخلیق، اللہ کی عطا کردہ بارش اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین تمہارے دانے کی پرورش کرتی ہے، اور ایک دانہ 1000 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا
والشفتین. کبھی غور کیا تم نے یہ آنکھوں کی نعمت تم کس دکان سے لائے ہو, کس مارکیٹ سے آنکھیں خرید کر آئے ہو؟ رب کا اعلان ہے یہ آنکھیں تمہیں ماں باپ نے بھی نہیں عطا کی ہے. آنکھوں کی روشنی عطا کرنے والا کون ہے؟ زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ پورا قرآن اللہ کی نعمتوں کے تذکرے سے معمور ہے, معمور ہے, معمور ہے. ہر صفحے پر اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن منچن آباد کے روشن ضمیروں, اللہ نے جہاں بھی قرآن میں اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے برسبیل تذکرہ ذکر کیا ہے. گویا اللہ یہ ظاہر فرماتے ہیں آسمان تمہارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. پانی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت, آکسیجن تمہارے لیے بہت بڑی نعمت, رات تمہارے لیے نعمت, دن کا اجالا تمہارے لیے بہت بڑی چیز, لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں. ہاں ایک انعام اللہ کا ایسا ہے جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں, اللہ کا انداز بھی بدل جاتا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین نے فرمایا آسمان اتنا بڑا انعام نہیں, زمین اتنا بڑا انعام نہیں, تنفس کا نظام اتنا بڑا انعام نہیں, پانی کی موجودگی اتنا بڑا انعام نہیں, جتنا بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تم سب کو اپنا محبوب محمد عطا فرمایا ہے. اللہ کا وہ محبوب ہے جس کی تخلیق پر اللہ بھی ناز کرتا نظر آتا ہے. اللہ کا وہ محبوب جس کے لباس کی عطاؤں کو اللہ نے قرآن کی آیات بنا دیا. اللہ کا وہ محبوب جس کے ماتھے سے پھوٹنے والی روشنی کی کرنوں کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ کا وہ محبوب جس کے بالوں کی سیاہی سے راتوں کو اندھیرا عطا کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے. اللہ کا وہ محبوب کہ جس شہر میں چلتا ہے اللہ اس شہر کی قسمیں آسمان پر کھا لیتا ہے. رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. کون سے شہر کی؟ میں نے سوچا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ فطرت نے مجھے جواب دیا کہ شاید اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے, یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے, یا اس لیے کہ وہاں زمزم کا چشمہ ہے, یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. اللہ کی طرف سے جواب آیا نا لا اقسم بہذا البلد, مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں, صفا مروہ کی وجہ سے نہیں, بیر زمزم کی وجہ سے نہیں, تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب فرما رہے وانت حل بہذا البلد, میں جب عرش غنی سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا پھرتا نظر آتا ہے. محبوب کو دیکھوں پھر قسمیں کیوں نہ کھاؤں اس شہر کی. اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تم جو رات کے 12 بجے یہاں بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو کہ کون راضی ہو جائے؟ سورج روزانہ نوکری کرنے کے لیے آتا ہے کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ چاند رات کو چاندنی بکھیرتا نظر آتا ہے کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ ساری کائنات چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو. انبیاء اور رسول بھی زندگی بھر کوشش فرماتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ایک ذات ہے اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے محبوب ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے, اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد مسکراتا ہوا نظر آ جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے محبوب میں چاہتا ہوں تو ہمیشہ مسکراتا ہوا نظر آئے. اور قربان جاؤں اپنے محبوب پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الہ العالمین پھر میری بھی گزارش سن لیجئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد خوش ہو جائے
پھر میری بھی گزارش سن لیجئے، وَلَنْ أَرْضَى وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، محمد بھی اس وقت تک نہیں خوش ہوگا جب تک ساری امت کو لے کر جنت میں نہ چلا جائے۔ میں اپنی امت کو چھوڑ کر اکیلا جنت میں جا کر خوش نہیں ہو سکتا، سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے بخاری کی روایت پڑھی خطبہ میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ آج تمہیں عجیب بات بتانا چاہتا ہوں، آج تک میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی۔ بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے نا، ہم تنگوش ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا، ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، ایک اسپیشل، اور اس کی اسپیشلیٹی کیا تھی، اس دعا کی خصوصیت کیا تھی، جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرماتے۔ رحمت عالم نے فرمایا قد دعا بها فاستجیب، ہر نبی نے اپنی اسپیشل دعا استعمال کر اور اللہ نے قبول بھی کر لی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا اس اسپیشل دعا سے آدم نے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا۔ اللہ کے نبی آپ ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ اس اسپیشل دعا سے محمد نے کیا مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم نے فرمایا نا میرے صحابہ، میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے نبی، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو آج وہ اسپیشل دعا استعمال کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور فرمانے لگے صحابہ میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، کیسے کیسے موقعوں سے نہیں گزرا، کیسی کیسی مشکلات نہیں دیکھی، کیسے بھول جاؤں جب میری سمیہ کو مکہ کے چوک پر دو ٹکڑے کر دیا گیا، کیسے بھول جاؤں جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، کیسے بھول جاؤں جب میرے خباب ابن ارد کو انگاروں پر بھونا جاتا، کیسے بھول جاؤں جب مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، کیسے بھول جاؤں جب احد کے میدان میں میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، کیسے بھول جاؤں جب میرے دانت بھی شہید کر دیے گئے، کیسے بھول جاؤں جب 6 میل تک مجھے پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں استعمال نہیں کیا آپ نے وہ دعا، کر لیتے نا۔ تو رحمت عالم نے فرمایا، غور سے سننا عزیز دوستو، آخری ہی بات کر رہا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں نے وہ دعا اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کی، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اپنے ہاں اللہ کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اللہ کے رسول کب استعمال کریں گے؟ رحمت عالم نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں وہ دعا دنیا میں استعمال ہی نہیں کروں گا، جب قیامت کا دن ہوگا اور حق تعالی کی طرف سے میری امت کے کسی گناہگار کے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اس کے گناہ ناقابل معافی ہیں، اس کو سزا دی جائے گی، اور فرشتے میرے اس گناہگار امتی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، وہ چلا رہا ہوگا، دہائیاں دے رہا ہوگا، بے قرار ہو کر اپنے بچوں کو پکارے گا اور میں نے تمہارے لیے حرام کمایا، اللہ کو ناراض کیا، آج مجھے جہنم جانے سے بچاؤ، اپنی بیوی کو پکارے گا اور تجھے راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھا، آؤ نہ مجھے بچاؤ، اپنے ماں باپ کو پکارے گا، ابا تجھے راضی کرتے ہوئے رشوت کماتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا، آؤ نہ مجھے بچاؤ۔ تو منچن آباد والو اللہ کی قسم، نہ اولاد اس کو بچائے گی، نہ ماں باپ قریب آئیں گے، نہ بیوی قریب آئے گی۔ اس دن دیکھ لینا، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ لینا، جب کسی گناہگار کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جب کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن میرا اور تمہارا نبی محمد مصطفیٰ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، آنسوؤں کی برسات میں عرض کرے گا الہ العالمین تو نے مجھے خاص دعا دی تھی، میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔
اور اس गुनाहगार उम्मती को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा। मेरा आका इस काबिल नहीं कि उसको छोड़ दो, मेरा नबी इस काबिल नहीं कि उससे मोहब्बत ना करो, मेरा नबी इस काबिल नहीं कि उसको आइडियल बनाने के बजाय अरे किसी और अदाकार को, किसी खिलाड़ी को, किसी अनाड़ी को आइडियल बनाते हो, उस जैसे चेहरे बनाते हो, उस जैसे बाल बनाते हो, उस जैसा बोलना सीखते हो, उसकी तरह चलना सीखते हो, अरे उसका लिबास अपनाते हो। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, क्या मेरे नबी में तुम्हें कोई कमी नजर आई? क्या उसके बालों में कोई कमी नजर आई? क्या उसके चेहरे में कोई नक्स नजर आया? क्या उसके लिबास में कोई ऐब नजर आया? और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उससे तुम प्यार न करो तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और IMF हमें नहीं मारता और यहूदी हमें नहीं मारते, अल्लाह की कसम मोहम्मद का दामन छोड़ने से हम बर्बाद हो रहे हैं। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो। जिससे फरिश्ते मोहब्बत करें, जिसके चेहरे को देखकर हसन इब्न साबित ने इस्लाम कबूल किया, जिसके चेहरे को देख कोई बात न की। मुशरिकीन तोहफे लेकर आए, हसन ये जो मोहम्मद है ना हमारे काबू नहीं आता, तुम शायर हो बहुत बड़े, हम तुम्हें सोना देते हैं, चांदी देते हैं, यमन की चादरें देते हैं, कबूल कर लो। और अपनी महारत इस्तेमाल करके मोहम्मद के खिलाफ अशआर बनाओ ताकि लोग उससे मोहब्बत न करें, नफरत करें। हसन ने कहा ठीक है बनाऊंगा, लेकिन एक मेहरबानी तुम करो, मैं मोहम्मद को जानता नहीं, उसको देखा नहीं, उसको परखा नहीं, उसको जांचा नहीं, उसका बिजनेस नहीं देखा, उसकी तिजारत नहीं देखी, उसका खाना पीना नहीं देखा, उसका बोलना सुनना नहीं देखा, तुमने तो सब देखा है ना। एक मेहरबानी करो, अगर मोहम्मद में कोई ऐब है तो मुझे बता दो, अगर मोहम्मद में कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं उस कमी के ऊपर शायरी करूंगा। तो गौर से सुनो मेरे नौजवानों, गौर से सुनना रहमत आलम से इश्क का दावा करने वालों। वो मुशरिकीन कहने लगे हसन 40 साल हो गए मोहम्मद को देखते देखते, हमने हर तरफ से इसका जायजा लिया, दाएं बाएं आगे पीछे से इसको देखा, हर कदम पर इसको जांचा और परखा। हम अपने बुतों की कसम खा के कहते हैं हमें इन 40 सालों में मोहम्मद में कोई कमी नजर ही नहीं आई। पता नहीं आपको क्या कमी नजर आ गई, पता नहीं आपको क्यों मोहम्मद अच्छा नहीं लग रहा। हसन ने कहा फिर मैं कैसे उसके अंदर शायरी करूं, मुझे तो ऐब पता ही नहीं। उन्होंने कहा वो एक रास्ता है, वहां से रोजाना मोहम्मद गुजरते हैं, वहां से रोजाना आका गुजरते हैं, वहां से रोजाना आमना का लाल गुजरता है, वहां बैठ जाना, जब वो गुजरने लगे उस वक्त देखना कोई ना कोई कमी तुम्हें मोहम्मद के चेहरे में, उसके लिबास में, उसके बालों में, उसके गालों में, उसके होंठों में, उसके दांतों में, उसके माथे में, उसके सीने में, उसके हाथों में, उसकी उंगलियों में कोई ना कोई कमी तो नजर आएगी। हसन ने कहा ठीक है मैं जाता हूं उस रास्ते पर। हसन गए और उस रास्ते के कोने में बैठ गए, निगाहों में मोहब्बत लेके नहीं तनकीद लेकर बैठे कि ये जो शख्स गुजरेगा यहां से देखूंगा उसमें ऐब क्या है, फिर उस ऐब के ऊपर शायरी करूंगा। बैठे 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 इंतजार करते करते वो वक्त आ गया जब अब्दुल्ला का यतीम गुजरने लगा। हाय हाय वो हसीन और महजबीन गुजरने लगा। मैं कहता हूँ जहाँ कायनात के हसीनों के हुस्न का इख्तिताम होता है वहां से आका के हुस्न का आगाज होता है। इख्तिताम कहाँ होता है कोई नहीं जानता, इख्तिताम कहाँ होता है आका के हुस्न का कोई नहीं जानता। हसन ने जैसे ही रहमत आलम पर नजर डाली, ओहो हो अपना दिल निकाल कर मोहम्मद के कदमों में डाला, वहीं बैठे बैठे नात लगाई। फरमाया लम्मा रअयतु अन्वारहु, लम्मा रअयतु अन्वारहु वदअत, लम्मा रअयतु अन्वारहु सतअत, वदअत मिन खीफती कफ़ी अला बसरी, खौफन अला बसरी मिन हुस्नि सूरतिही, फलस्तु अंजुरु इल्ला अला क़दरी,
حسان کہنے لگا او میرے محبوب تجھے دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سنہری پوشاک پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو۔ میرے محبوب تجھے چلتے ہوئے دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو تنہا نہیں چل رہا، تیرے ساتھ فرشتوں کا جلوس چل رہا ہو۔ میرے محبوب تجھ سے آنے والی مہک سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پوری کائنات کے پھولوں نے تجھ سے مہکنا سیکھا ہو۔ میرے محبوب تیرے رخسار کی طلعت دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان کا سورج تیرے چہرے کا بوسہ لینے فرش زمین پر اتر آیا ہو۔ میرے آقا کو نہیں پتا حسان کو کیا ہوگا، میرے آقا کو نہیں پتا کہ حسان کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ تو اپنے معمول کے مطابق تشریف لے گئے اور حسان وہاں سے گھر گیا، سارا مشرکین کا لایا ہوا مال اٹھایا اور جا کے مشرکوں کے منہ پہ مارا اور کہنے لگے کتنے نادان ہو تم، ارے محمد میں عیب تلاش کرنے بھیجا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد میں عیب ہونا دور کی بات ہے، اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا۔ مشرکین کہنے لگے او حسان ہے کی تھی گیا دیکھو حسان دیکھو دوجے کم کے بھیجا ہے یہ کیا کر کے آ گئی۔ حسان مسکرا کے کہنے لگا تم نے مجھے کلام بنانے بھیجا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرگنو اج دے بعد حسان دی جان بھی محمد کی تے، حسان دا ایمان بھی محمد کی تے۔ ارے اس کے چہرے کو دیکھ کر حسان مسلمان ہوا اور ہمیں اس کا چہرہ ہی پسند نہ آئے۔ آج کل بڑا رواج ہے نا کہ آج کل ربیع الاول میں ہم سارے عاشق بن جاتے ہیں۔ میرا نبی ہے ہی اسی قابل کہ ہم سب اس کے عاشق بنیں۔ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ لیکن عشق وہ ہو جو میرے نبی کو پسند ہے، وہ نہیں جو مجھے پسند ہے۔ رحمت عالم سے محبت وہ قابل قبول ہے جو ان کو پسند ہے، وہ نہیں جو مجھے پسند ہے۔ بے شک یہی ایمان ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں آخر میں کہ میرے نبی کو کیسی محبت پسند ہے، میرے نبی کو کون سے عاشق پسند ہے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو سمجھتے ہیں؟ وضو کو عام چیز نہ سمجھا کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا اتعرفنا یومئذ، اللہ کے رسول قیامت میں آپ ہمیں پہچانو گے؟ اتنے لوگ ہوں گے، کوئی عیسیٰ کا امتی ہوگا، کوئی موسیٰ کا امتی ہوگا، کوئی عزیر کا امتی ہوگا، آپ ہمیں پہچانو گے کہ یہ میرا غلام ہے؟ فرمایا ہاں پہچانوں گا، لکم سیماء لیست لاحد من الامم، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی، وہ صرف تمہاری ہوگی، تم سے پہلے کسی امت کو ملی ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیڑی نشانی ایسا کو دسو تو صحیح۔ رحمت عالم نے فرمایا تریدون علی غرم محجلین من اثر الوضوء، یہ جو دنیا میں تم وضو کرو گے نا، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تمہارے وضو کے اعضاء 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، دور سے دیکھ کر پہچانوں گا کہیں بید امتی نہیں، میرا غلام اندہ پہ ہے۔ وضو کرتے ہیں نا آپ لوگ، میرے آقا بھی وضو فرمانے لگے۔ اب آج کل تو ہم واش بیسن پہ وضو کرتے ہیں یا پھر مسجد میں ٹوٹیوں پر وضو کرتے ہیں، وہاں وضو کا پانی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں واش بیسن نہیں تھا، سیوریج کا نظم بھی نہیں تھا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر وضو کرتے تھے اور زمین اپنے سینے میں اس پانی کو محفوظ کر لیتی تھی۔ یہ جو پانی پتہ نہیں، چلو خیر میں موضوع تو ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو جیسے ہی وضو شروع کیا صحابہ ان کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے۔ اب میرے آقا جیسے ہی وضو کرتے ان کے جسم سے پانی وضو کا نیچے گرنے لگتا، صحابہ نیچے گرنے نہ دیتے، ہاتھ آگے بڑھا کے پانی ہاتھ میں لے کے اپنے منہ پہ لگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے سر پہ لگاتا، کوئی اپنے سینے پر لگاتا، پھر آگے ہاتھ کرتا۔ اب پانی تو تھوڑا اور صحابہ زیادہ، وہ تو ہجوم کی صورت بن گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کریں دے پہلے تساں، یہ کیوں کریں دے پہلے؟ صحابہ نے عرض کیا حب اللہ و رسولہ،
اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے آپ کے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی بھی زمین پر نہ گرے، ہم اسے برکت کے لیے اپنے ساتھ مس کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب غور سے سننا عزیز دوستو، کتنا بڑا محبت کا اظہار تھا نا کہ نبی کے مستعمل پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا سچا عاشق کون ہوگا۔ یہ بات اگر آج آپ نے مجھ سے یاد کر لی نا تو انشاءاللہ میرے سفر کی قیمت لگ گئی انشاءاللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا سچا عاشق کون ہوگا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا کون ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ضرور۔ فرمایا اس کی 3 نشانیاں۔ کتنی جی؟ جو میرا سچا عاشق ہوگا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی رحمت عالم نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو میرا سچا عاشق ہوگا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر بھی دیکھتے چلے جائیں کہ ہم جو عشق کے دعوے کرتے ہیں کیا ہم میں یہ علامت پائی جاتی ہے؟ کیا اگر ہم سے جھوٹ نکل بھی جائے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں یا مہارت سمجھتے ہیں؟ پہلی نشانی ہے کہ جو آقا کا عاشق صادق ہوگا اس کی زبان جھوٹ سے نہ آشنا ہوگی۔ دوسری علامت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بزنس پارٹنرز کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ آرام پہنچائے گا۔ اس آئینے میں بھی ہم ذرا اپنی تصویر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو جس کا والد نہ ہو اس کو پھل لا کر دینے کے لیے، اور جب میرے بچے فروٹ کھائیں، آم کھائیں، انار کھائیں، سیب کھائیں اور چھلکے پھینکیں تو میں وہ چھلکے اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دوں اور یتیم بچہ ان چھلکوں کو دیکھے تو اس کے دل سے ہائے نکل جائے کاش میرا پیو ہو گیا، میں کوئی کھوا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پڑوسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور میں بڑی گاڑی لا کے اس کے دروازے پہ کھڑا کر کے اس کا دروازے کا راستہ بند کر دوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کمزور اور غریب پڑوسی کی جگہ پر اپنی دیوار کو آگے بڑھا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز جبرائیل آئے اور مجھے اتنے پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگا کہ شاید اللہ حکم دے گا کہ جائیداد میں بھی پڑوسیوں کو شامل کریں، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ اور تیسری بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جو میرا سچا عاشق ہوگا جب اس کے پاس کوئی امانت آئے گی تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، دیانت کے ساتھ امانت کو بر وقت واپس کر دے گا۔ آپ ذرا ان 3 نشانیوں کو اپنے اندر تلاش کیجئے کہ ہم میں کتنی پائی جاتی ہے، اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ارادہ بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ کم از کم ان 3 نشانیوں کو تو اپنی زندگی میں زندہ کر لیں۔ سب اس کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مولانا محمد طلحہ صاحب کی زندگی میں، عمر میں، اخلاص میں، علم میں اور جہد اور کوشش میں، مشقت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا شکر گزار ہوں، ان کا بہت اصرار رہا، میں ہمیشہ پہلو بچاتا رہا، آج ان کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ لوگوں کی اولادوں میں بھی دین کو زندہ فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی علماء اور مفتیان کرام بنائے، دعوت دین کے لیے آپ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اے اللہ کہیں بے کو پتہ ہوئے نہ ہوئے تیرے کو سارا کچھ پتہ ہے، تیرے سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے یا اللہ۔ تیری مہربانی تو نے دنیا والوں کے سامنے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے یا اللہ۔ ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں جیسے دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا، حشر میں ہمارے گناہوں کو ہمارے نبی سے چھپا دینا، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا یا اللہ۔ ہماری کسی نیکی کو بہت بڑا بنا کر ہمارے نبی کے سامنے پیش فرما دینا تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارا نبی ہم پر فخر کرے، ہماری وجہ سے ہمارے نبی کا سر دوسروں کے سامنے نیچا نہ ہو جائے۔ اے اللہ کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے
اس دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ اپنے دلوں میں جو جو حاجات اور ضروریات لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جس طرح تو نے ہمیں غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی محفوظ فرما دے۔ اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس کے خیر خواہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے، جو اس کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع یہاں رات کو 12 کے بعد بھی تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ تیرے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے، تیری نظر ہمارے دلوں پر ہے۔ اے اللہ اس آدھی رات کے وقت میں تو ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ ہمیں پتہ ہے ہم قابل تو نہیں ہے، لیکن تو یا اللہ بے نیاز ذات ہے، نہ تو نے کسی کو جواب دہی کرنی ہے، نہ کوئی تجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس مبارک پروگرام کے اختتام پر جس نے شرکت کی ہے، جس حوالے سے شرکت کی ہے، سماعت کی ہے، تلاوت کی ہے، بیان کیا ہے، یا دینی یا مالی حوالے سے معاونت کی ہے، اے اللہ سب کی جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔